ناخاکالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو پائے، اس مقدس مبارک اور نورانی لمحوں کو ضائع کر بیٹھے۔ تو یہ آج بھی ہمارے پاس یہ لمحے ہیں، یہ ساعتیں ہیں۔ اللہ ان مقبول گھڑیوں کی برکت سے ان لمحوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الطٰہٰ کی چند آیات ہیں اور میں آپ کی تھوڑے وقت کے لیے توجہ چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ تین آیات ہیں، آج کی اس نشست میں ہم ان پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، معیشت مشکل بنا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور بارگاہ عزتی میں عرض کرے گا، جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، اور قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا تو عرض کرے گا، رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میں نابینا کیوں ہوں، میں تو انکھیارا تھا، میری آنکھوں میں نور تھا، روشنی تھی، میں بینا تھا، لیکن آج مجھے نابینا اٹھایا گیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور ویسے ہی آج تو فراموش کر دیا گیا، تیری کوئی خبر نہیں لی جائے گی۔ تو جو اس دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، اپنے رب سے غافل رہا، احکام دینیہ سے غافل رہا، کتاب رحمت قرآن مجید سے غافل رہا، اپنی خواہش کی مرضی کی زندگی گزاری، تو کل قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا اور اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ علماء نے اس پہ بہت مفصل گفتگو کی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ تو ایک قول یہ ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، کہ جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے پر نازل کی گئی ہے، ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی گئی ہے، اس کے حرف حرف اور لفظ لفظ پہ زندگی ہے، اس کتاب سے جڑ کے، اس کتاب سے وابستہ ہو کے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے تھے اور اپنی دنیا کی زندگی بھی سنوار سکتے تھے، چونکہ یہ کتاب ہمیں وہ زندگی عطا کرتی ہے، وہ خوشگوار زندگی نصیب کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جہاں بھی ہمارا خوبصورت ہوتا ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری یہ دنیا بھی اچھی نہیں رہتی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا اسلوب اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ آپ کسی کمپنی سے یہ مائکرو فون بھی خریدنے جائیں یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں کسی سے، تو اس کے ساتھ ہدایات نامہ ہوتا ہے جو اس گاڑی کو، اس مشینری کو جس کمپنی نے بنایا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ کمپنی نے بنایا ہے تو اس سے زیادہ
پتہ ہے کہ اس کو استعمال کیسا کیا جائے. تو جو بھی مشین بنتی ہے، جو بھی چیز آتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہدایت نامہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کو یوں استعمال کرنا ہے. تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے تو اس نے انسان کو یوں ہی دنیا پہ نہیں بھیج دیا، ساتھ ہدایت نامہ بھی بھیجا ہے قرآن کی صورت کے اندر، کہ اپنی زندگی کو اس کتاب کی مطابقت کے اندر گزارو گے تو سرخرو، کامیاب اور بامراد ٹھہرو گے. لیکن اگر تم نے اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارنا شروع کر دی تو پھر سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ہوگا. ابھی کل میرے پاس کوئی صاحب تشریف لائے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک بہت مہنگی مشین خریدی ہے اور اس کا طریقہ استعمال اور اس کو کیسے چلانا ہے، جو مسائل آئے ان کو کیسے حل کرنا ہے، تو وہ ہم نے چائنا سے خریدی ہے. تو وہاں سے ہی لوگ آئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ بہت بھاری تنخواہ ہم سے لے رہے ہیں اس بات کی کہ جو انہوں نے مشینری ہمیں دی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے بھی وہ پیسے لے رہے ہیں. اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا اور اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، گزارنے کا اسلوب سکھانے کے لیے جن پاکیزہ ہستیوں کو بھیجا، تو وہ سب سے پہلے آ کے یہی کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہیں مفت میں، تمہیں فری میں جو ہے بتانے آیا ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن سے کچھ نہیں سیکھتے، تو یہ بے قدری ہے. اور اس بے قدری اور اندھا پن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد. اس لیے جس نے قرآن سے منہ پھیر دیا، جس نے اللہ کے ہدایت نامے کو قبول نہیں کیا، ساری زندگی گزر گئی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے قرآن مجید کو مفاہیم کے ساتھ، ضروری توضیح کے ساتھ پڑھا ہو؟ مجھے معاف کیجئے گا، یہ قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام کی معرفت، ہمارے نام رب کا سندیسہ ہے، ہمارے رب کا پیغام ہے، ہمارے آقا کریم کی وساطت سے جو ہمارے تک پہنچا. اور ہم نے اس پاکیزہ کتاب کو اپنی زندگی میں عملاً اتارا ہی نہیں. میں نے جس طرح عرض کیا کہ میرے سمیت اگر ہم اس مجلس میں تجزیہ کریں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب رحمت قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی. آج کہتے ہیں ہم دنیا سے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو میاں آپ کے پاس جو نصاب دیا گیا تھا آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا. آپ کو جو طریقے حیات بتایا گیا تھا اس کے مطابق آپ چلے ہی نہیں. آپ نے محنت کی ہوتی، وہ نصاب پڑھا ہوتا، اپنے عمل کا حصہ بنایا ہوتا، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر تو شکوہ بنتا تھا. تم نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہی نہیں. صحابہ حضور سے 10 آیات سیکھتے تھے، اگلی 10 آیات سیکھنے سے پہلے پہلی 10 پہ عمل پیرا ہو چکے ہوتے تھے. ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا. میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں اپنے سمیت کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل کوئی باقاعدہ کتاب پڑھی ہو؟ 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 40 برس عمر ہو گئی، 25 سال عمر ہو گئی. تو اگر ایک مناسب حجم کی کتاب ہو تو وہ 20 سے 25 گھنٹے کے اندر بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. تو 20 اور 25 گھنٹوں کو اگر آپ 360 دنوں پر تقسیم کریں تو ایک دن میں چند منٹ آتے ہیں.
تو ہم ایک سال کے اندر ایک کتاب بھی نہیں پڑھ سکے حضور کی سیرت پر۔ اگر 60 سال عمر ہو گئی تو میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر کم از کم 60 کتابیں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ اگر 40 برس گزر گئے ہیں تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے کہ حضور کی سیرت پر میں نے 40 کتابیں پڑھی ہیں۔ لیکن ہم نے اگر ایک بھی نہیں پڑھی اور اپنے آقا کی سیرت کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، عمل تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اگر 40 برس میں، 30 برس میں، 50 برس میں، 60 برس میں 60 یا 50 یا 40 کتابوں کی بجائے ایک کتاب بھی حضور کی سیرت پر مشتمل نہیں پڑھی ہوئی، اور یہ قرآن مجید ہم نے اس کو مفاہیم کے ساتھ، اس کو ضروری مطالب کے ساتھ نہیں سیکھا ہوا اور نہیں پڑھا ہوا، تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم نے صرف وہ کوئی ضروری باتیں جو بچپن میں اپنے والدین سے لی، سنی، یا ہم کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں تو چند باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، یا کہیں ادھر ادھر سے ہم کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہماری ٹوٹل معلومات ہیں۔ جبکہ باقاعدہ دین سیکھنا اور دین پر عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی اس کی مطابقت کے اندر ڈھالنا، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے نہ کبھی قرآن کھول کے دیکھا، نہ کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی، اور نہ کبھی باقاعدہ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ ہماری سطحی سی معلومات ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر ہمارا جو دین ہے، جو دین ہم پریکٹس کر رہے ہیں، وہ بھی سطحی سا ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو کلمات بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کلمات کا بھی مفہوم نہیں آتا، پھر اپنے رب سے بات ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، نوجوان تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا اور ان سے معلومات بھی لیتا اور اس کو معلومات فراہم بھی کرتے۔ ایک دن کہیں چائے پینے کے لیے رکے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چائے کا آرڈر کرتے ہیں، اتنی دیر میں یہ پاس مصلی ہے تو وہاں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو چائے کا آرڈر کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب وہ جتنے بھی دوست تھے جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ واپس آ کے بیٹھ گئے، لیکن جو نو مسلم تھا وہ ابھی تک نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے 2-4 مرتبہ دیکھا لیکن وہ ابھی تک نماز میں ہے۔ اس کو کوئی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ گیا۔ یہ جب وہ واپس پلٹ کے آیا تو انہوں نے کہا یار تم نے اتنا وقت لگا دیا، تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ اصل تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایسے جاتے ہو کانوں پہ ہاتھ لگا کے تو کھڑے ہو جاتے ہو، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے نیت کو حاضر کرنا پڑتا ہے، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھتا ہوں تو جو لفظ پڑھ رہا ہوتا ہوں ان کے معانی پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ میں نو مسلم جو ہوں اس لیے مجھے اس پر وقت لگتا ہے، اور آپ چونکہ بچپن سے عادی ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آتے ہیں اور ایسے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں، اور مجھے رشک آتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ شرمندگی سے یہ بات کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ دو شرمندہ ہو رہے تھے کہ نماز تو اس کی ہے، ہم تو ٹکرے مار کے آئے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہماری نمازیں، ہمارے اعمال کیا صرف رسم کے طور پہ نہیں رہ گئے؟ ہمارے رکوع و سجود کیا ان میں رکوع اور سجدے کی جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ ہمیں ہوتی ہے؟ جبکہ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے۔ آج ہم نے کیا نماز کی، روزے کی، دیگر اعمال خیر کی لذت محسوس کی ہے؟ اگر محسوس کی ہے تو میں مبارک ہوں، اور اگر محسوس نہیں کی ہے تو سوائے ایک رسم کے اور کچھ باقی نہیں بچتا۔ اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی۔
رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے۔ اور مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یبقى من القرآن الا اسمہ ولا یبقى من الاسلام لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن بطور رسم باقی رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گی۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر پلٹ کے دیکھنا چاہیے، ساری زندگی ایسے نہیں گزار دینی چاہیے، نہ زندگی کا کوئی ہدف ہے، نہ زندگی کی کوئی مقصدیت ہے، نہ کوئی راستہ متعین ہے، نہ کوئی منزل طے ہے، بس ایسے سر اٹھایا اور ادھر بھاگ گئے، سر اٹھایا ادھر بھاگ گئے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہماری زندگی بے مقصد تو نہیں گزر رہی۔ تو میرے رب نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے منہ موڑا، اس کی زندگی کی مقصدیت ہی طے نہیں ہے، وہ دنیا پہ آیا کیوں تھا، دنیا میں رہ کیوں رہا ہے، اس دنیا سے جائے گا تو کیوں جائے گا۔ اکبر الہ-آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ صاحب یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کا ایک متعین طے شدہ ہدف ہے، اور مومن کی زندگی کا وہ متعین ہدف رضا الہی کا حصول ہے، اور رضا الہی کا حصول شدید محنت مانگتا ہے، جد و جہد مانگتا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی مانگتا ہے، اس کے روکے ہوئے منع کردہ اعمال سے اپنے آپ کو روکنا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ہم چاہیں زندگی گزاریں، یہ تو کسی کی ملازمت ایسے نہیں ہوتی۔ جو مہینے کے بعد 50-60 ہزار روپے تنخواہ دیتا ہو تو ان 8 گھنٹوں کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کے طے شدہ اصولوں کے مطابق آپ کو اس کے دفتری اصول ہیں، اس کے جو ہے وہ دفاتر کی کشادگی اور بند ہونے کے اصول ہیں، اوقات ہیں، ان کی پابندی کرنا پڑے گا۔ تو ایک معمولی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پابندی اور ضابطے کا جو ہے وہ اپنے آپ کو خوگر بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی رضا یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا سرمایہ، تو کیا وہ ہم اپنے آوارہ مزاجی سے حاصل کر لیں گے کہ جیسے جو چاہیں جو من میں آئے وہ ہم کرتے چلے جائیں اور اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی؟ کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا گیا ہے، جس طرح وہ آوارہ اونٹ ہوتا ہے جدھر منہ اٹھائے چل پڑے، کہا ایسا نہیں ہے۔ ایک اونٹ تو آوارہ ہو سکتا ہے، انسان تو آوارہ نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کی مقصدیت کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، میں اور آپ اگر دیکھیں تو 60 سال 70 سال 50 سال 25 سال 20 سال گزر گئے، جو ہاتھ سے وقت نکل گیا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ جو نکل رہا ہے وہ تیزی سے نکل رہا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ آج 24 روزے رمضان المبارک کے گزر گئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیا ہے، یا کم از کم روز کا ایک پارہ لگائیں تو جنہوں نے 24 پارے قرآن مجید کو ضروری تشریح کے ساتھ، میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ نہیں کہہ رہا، ضروری توضیح کے ساتھ، جس نے قرآن مجید کے آج تک 24 پارے پڑھ لیے ہیں، اگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں اور یقیناً ہوں گے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ لیکن اگر میرے جیسے نکمے یہ بھی نہیں کر پائے تو باقی 6 دن وہ کیا کر پائیں گے؟ لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، وہ آنے والے 6 دنوں کو، 6 دنوں کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو جو ہے وہ قدر کے ساتھ، ان لمحات کی قیمت کے ساتھ بسر کریں، اور ان لمحات کے دامن سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں، اجالے اور نور اپنی روح کے اندر، اپنے باطن کے اندر، اپنے قلب کے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس دنیا پہ آئے منہ اٹھا کے اور منہ اٹھا کے چلے گئے، کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور ساری زندگی یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ مقصد کیا تھا۔ ایک تو ہے کہ مقصد کو سمجھ پائے، عمل نہیں ہوا،
اور دوسرا یہ ہے کہ مقصد ہی سمجھ نہیں پائے. تو فرمایا سنو، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا. ان میں سے تو ایک وہ ہے جس نے قرآن سے رخ پھیرا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کی یاد سے رخ پھیرا. اللہ جل شانہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اس احساس میں ڈوبے رہنا اپنے رب کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں. جب ہر وقت آپ اس کی محبت میں ڈوبے رہیں گے اور حقیقتاً اس کی محبت میں ڈوبے رہیں گے تو پھر اس کے احکام سے ہٹ کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے. اللہ اکبر. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. اس کا ایک مفہوم یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس کی زندگی بے مقصد بنا دی جاتی ہے. اس کی نظر کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، فضول گزار رہا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے. ایک ایک سانس کی قیمت کتنی ہے اور اس ایک سانس کے بدلے کے اندر کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن سانس کیا، اس کے سال گزر رہے ہیں، قیمتی لمحے گزر رہے ہیں، اور وہ صرف آوارگی کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں میں زندگی دنیا پر آیا کیوں تھا، میرے آنے کا مقصد کیا تھا. تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. اس کو اپنی زندگی کی مقصدیت ہی معلوم نہیں ہوتی. وہ ایک آوارہ مزاج کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. علماء نے کہا کہ معیشت دنک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی یاد فراموش کرنے کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو دنیا کے اوپر حرام مال کی طرف اور کسب حرام کی طرف جو ہے وہ اس کا مزاج بنا دیا جاتا ہے. یعنی وہ ہمیشہ حرام ہی کماتا ہے اور حرام ہی جو ہے وہ اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ میری اور آپ کی قسمت کا جو رزق ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. بچہ جب شکم مادر میں حدیث پاک میں آتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے. تو میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. اب ہم اس لکھے ہوئے رزق کو بذریعہ حلال کماتے ہیں یا بذریعہ حرام کماتے ہیں تو وہ پھر اختیار ہمارا ہے. لیکن جو اللہ کی یاد سے رخ پھیرتا ہے پھر یہ تمیز اٹھ جاتی ہے اس کے لیے کہ حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے. اس کا مقصد رزق کمانا ہے تو پھر اس کا جو راستہ ہے وہ حرام کا بنا دیا جاتا ہے. مشقت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، حرام کمانے کے لیے بھی وہ تھکتا ہے اور تکلیفیں سہتا ہے اور اس کا عذاب بھی سہے گا کل قیامت کے دن. تو یہ ہے معیشت کا تنگ ہونا، کسب حرام اس کا مقصوم کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور تیسرا معنی اس کا جو بیان فرمایا گیا معیشت کا تنگ ہونا، فرمایا اس سے مراد آخرت کے عذاب ہے. جو شخص اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، یاد الہی سے منہ پھیرتا ہے اور اپنی خواہش کا غلام بن کے رہ جاتا ہے تو حشر کے دن وہ سخت عذابوں میں جکڑ دیا جائے گا. اور کون ہے جو آخرت کے عذابوں کو سہ سکے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل عذابوں کا ذکر سناؤ تو انہوں نے کہا جو احون اور اخف سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ میں جو دوزخیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ دوزخی کا پورا جسم تو سلامت ہوگا، باقی جگہوں پہ آگ نہیں ہوگی، لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ڈالے جائیں گے. لیکن یغلی منہما دماغہ، اس کی تپش، حرارت، حدت اور گرمی اتنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو سخت عذاب ہیں کون ان عذابوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ کون ان عذابوں کو سہ سکے گا؟ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی وہ عذاب برداشت نہیں ہوں گے، لیکن وہاں اس کو اس عذاب کی اذیت میں ڈالا جائے گا. یہ آخرت کا عذاب ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیا اور اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے مجھے کیوں بنایا تھا، میرے نقش کیوں تراشے تھے، مجھے عقل سلیم کیوں دی تھی، مجھے فہم و ادراک کے اجالے کیوں بخشے تھے.
اور اس نے اپنی زندگی برباد کر دی تو اس کو عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھا قول علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا کہ کوئی شخص جب عذاب قبر اس کو دیا جائے گا تو قبر کے اندر اس کے اوپر 99 سانپ جو ہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جو اللہ جل شانہ کے ذکر سے رخ پھیرتا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ جو یاد الہی میں زندگی گزارتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کی زندگی خوشحال بنا دی جاتی ہے۔ وہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے اچھے عمل کیے، چاہے مرد تھا چاہے عورت، لیکن شرط ہے کہ تھا مومن، تو فرمایا ہم اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے، کہ اللہ اس کو حلال رزق عطا کر دیتا ہے، اس کو استغنا کا نور عطا کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب کر دیتا ہے، اس کو حیات طیبہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں قرآن کے ہوتے ہوئے نابینا رہا، پیغمبر کے تشریف لانے کے باوجود بھی اس نے ہدایت حاصل نہ کی، اس نے عقل سلیم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کی غلامی کر لی، اور عقل خداداد عقل سے کام نہ لیا اور مقصد زندگی کو نہ سمجھا، تو آج وہ انکھیارا ہونے کے باوجود، آنکھیں رکھنے کے باوجود نابینا بن کے رہا، مجنوں بن کے رہا، خواہشات کا غلام بن کے رہا، تو جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے۔ جب وہ نابینا ہوگا تو عرض کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، میرے مالک میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا، آج مجھے نابینا کر دیا گیا، میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی۔ تو اللہ کیا ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، ہماری آیتیں اسی طرح تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتها، تو نے آیتوں کو بھلا دیا، تو نے میری آیتوں کی پرواہ نہ کی، تو نے غور و تدبر ہی نہیں کیا، تو نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرا قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے، میری کتاب تیرے نام کیا میسج لے کے آئی ہے، تو نے سمجھے ہی کچھ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تو ایسے ہی فراموش کر دیا جائے گا، آج تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس اندھیرے میں، اس ظلمت میں اس نابینے کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کا آخری رکوع اٹھائیے، ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، رب کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو رب کو فراموش کر بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا، سزا کیا ملی، ذرا غور کیجئے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سزا کیا ملی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ یعنی یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ جب لوگوں نے رب کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ نہیں کہ جنہوں نے رب کو فراموش کر دیا اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے، نہیں، انہیں کھانا ملتا رہا، اللہ نے ان کا لباس چھین لیا، ایسا بھی نہیں، قوت گویائی اللہ نے ان کی سلب کر لی، ایسا بھی نہیں ہے، شنوائی کی قوتیں جذب کر لی، ایسا بھی نہیں ہے، دنیا کے اوپر جو ان کو پروٹوکول ملتا تھا وہ ختم کر دیا گیا، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو پھر نقصان کیا ہوا جس نے رب کو بھلایا؟ اللہ فرمایا جس نے رب کو بھلا دیا اس کو سزا یہ ملی کہ وہ خود فراموش ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، اللہ اکبر۔ بعض اوقات انسان جو فہم و ادراک سے آ رہی ہو تو وہ اس سزا کو سزا نہیں سمجھتا جو بڑی سزا ہو، وہ سمجھتا ہے شاید میری ٹانگیں توڑ دی جائیں تو
یہ کوئی سزا ہے؟ میرا رزق چھین لیا جائے تو یہ میری سزا ہے، لیکن مالک ناراض ہو جائے اور ہدایت کے دروازے بند کر دے اور خود شناسی کا جو نور اللہ بندہ مومن کو دیتا ہے وہ خود شناسی کا نور اس سے چھین لیا جائے تو باقی بچا کیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے چھوڑا کیا اس کے پاس؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے جو مسجد کے امام تھے، پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گئے ہیں، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گئے، انہوں نے مذہب اسلام چھوڑ دیا۔ تو جو ان کے جاننے والے تھے وہ بڑے بڑے علماء، انہوں نے ایک وفد بنایا اور جا کے ان سے ملے کہ ان سے پوچھیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہم دلائل سے قائل کریں گے اسلام سچا دین ہے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں کا موسم تھا اور بہت ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیا اور میں جو ہے وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت کے انتظار میں تھا کہ بس میری آنکھ لگ گئی اور میرا وضو جاتا رہا۔ اچانک اقامت ہوئی تو میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں ٹھنڈے پانی سے دوبارہ وضو کروں، اور میں جلدی جلدی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نفس نے، میرے ضمیر نے ملامت کی کہ تم غلط کرنے جا رہے ہو، مصلی رسول پر بے وضو لوگوں کی نماز بھی خراب کرو گے اور اپنی نماز بھی خراب کرنے جا رہے ہو، مصلی سے خیانت کرنے جا رہے ہو۔ لیکن بس ایسا طبیعت کے اندر ماجرا تھا کہ بس میں مصلی پہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھاتا رہا، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا رہا کہ اللہ کا قہر نہ ٹوٹ پڑے اور میرے اوپر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ خیر میں نماز مکمل کی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تو میرے اندر تھوڑی سی دلیری پیدا ہو گئی۔ تو اگلے دن میں نے پھر جو ہے وہ دوبارہ نماز یوں بے وضو پڑھا دی، پھر میں عادی ہو گیا۔ ایک دن میرے اوپر غسل واجب ہوا تو اس دن میں دوبارہ مصلی کے اوپر اس حالت میں کھڑا ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ ڈر لگا کہ اس معاملے میں تو شاید کوئی رخصت مل جائے، لیکن آج شاید اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے، اور میں نے نماز پڑھا دی لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سوچا اسلام دین سچا ہی نہیں، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے ساتھ بہت ایسا کچھ ہو جاتا، تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو علماء نے کہا تو سمجھتا ہے کہ مجھے سزا کوئی نہیں ملی، رب نے اپنا دین چھین لیا، تو نے یہ جانا کہ مجھے سزا کوئی نہیں ملی، اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ اس نے تجھ سے اپنا دین چھین لیا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ان سزاؤں کو جو دکھائی دیتی ہیں یہ بڑی سزا ہے کہ اللہ کس سے خیر کی توفیق سلب کر لے، حق کی توفیق سلب کر لے، جس سے اللہ کی یاد سلب ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے، اس کے پاس قرآن ہو لیکن بند پڑا ہو، اس کے پاس دین ہو لیکن اس دین سے نفع نہ پائے، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ماہ سیام کے بارے میں حضور نے فرمایا ماہ سیام گزر گیا لیکن اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو فرمایا اس کی ناک پاک آلود ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، کہا یہی فاسق لوگ ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ تو آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ ضرور لیں، یہ ماہ سیام یہ بڑے اہم ایام ہیں، اپنے اندر اتریں، مراقبہ کریں۔ اعتکاف کے دن اس لیے دیے گئے ہیں ہمیں تاکہ اعتکاف کے دنوں کے اندر اپنا جائزہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں اور ہم خام خواہ اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اور اللہ کی طرف سے اس کے ذکر سے اعراض کرنے کے نتیجے کے اندر، قرآن سے اعراض کرنے کے نتیجے کے اندر، احکام شریعہ سے اعراض کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ توفیقات سلب کر لے، اور پھر جو ہے وہ اس اندھیرے کے اندر بھٹکنے کے لیے ہم چھوڑ دیے گئے ہوں، اور ہماری آنکھ اس وقت کھلے جب آنکھ بند ہو، پھر کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نابینا بن کے زندگی نہ گزارو، جاگ کے کھلی آنکھوں سے زندگی بسر کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے
بحر زخار میں اتر کے موتی تلاش کرو، قرآن مجید سے اجالے ڈھونڈو۔ یہ اتنی روشن کتاب ہے، اتنی منور اور تاباں کتاب ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ ہو جائے تو افسوس ہے اس کے جینے پہ۔ میں ابھی کہیں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، چاہے عیسائیت ہے، چاہے یہودیت ہے، یا جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ اپنے مذہب کی کتاب حتماً نہیں کہہ سکتے یہ وہی ہے جو ہمارے راہبر پہ، ہمارے ہادی پہ، ہمارے نبی پہ، ہمارے مذہب کے بانی پہ اتری تھی، تو یہ وہی کتاب ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے، یہ جو ہمارے پاس صحیفہ ہے، یہ اصل صحیفے سے قریب قریب ہے۔ آج یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا دیگر کسی مذہب کے پیروکار ہوں، وہ اپنے پیغمبر پہ اترنے والی کتاب کو حتماً نہیں کہتے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کے قریب قریب ہے، اس میں تحریف کم ہے، اس میں تحریف زیادہ ہے، اس میں تحریف کم ہے۔ تو کوئی دنیا کی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس جو آسمانی ہدایت ہے وہ اصلی شکل میں کامل اور مکمل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کا حرف حرف وہی ہے جو 14 صدیاں قبل میرے حضور کے سینے پہ اترا۔ جب یہ یقین ہے ہمیں تو پھر عمل میں کوتاہی کے معنی دارت۔ جب ہم اس تیقن کے ساتھ اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کا حرف حرف صداقت پر مشتمل، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، سورہ الطارق ہے، فرمایا یہ قول فیصل ہے اور لیس بالهزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اس کے لفظ لفظ کی، اس کے حرف حرف کی، اس کی شد مد زیر زبر کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کی۔ تو جب یہ اس کے ذمہ کرم پہ ہے، اس کی حفاظت اس کا ذمہ کرم ہے، تو یہ اصل صورت کے اندر 14 صدیاں 1450 سال پہلے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اتری تھی، یہ وہی کتاب ہے۔ تو جب وہ ہدایت نامہ ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے تو پھر گمراہ اور ظلمت اور اندھیروں کے اندر رہنا یہ کتنا جو ہے وہ بڑا جرم ہوگا، اور اس کی سزا اللہ نے کیا کی کہ پھر جو اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں رہے، تو اللہ فرماتا پھر کل قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے، اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا مالک میں تو خیالہ تھا، کہا نہیں تو نے دیکھا ہی نہیں، تیرے سامنے کتاب تھی لیکن تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں، تو نے اپنی زندگی اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی تمنا کے مطابق گزاری۔ عالی مرتبت سامعین، یہ آیات ہمیں بتا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے روز و شب کو دیکھیں، اپنے معمولات کو پرکھیں، ان کا غور مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنی زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے تھا اور ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے اس شخص کی جو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی غلط زندگی پر مطمئن رہنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس کو لمبی مہلت دیتا ہے۔ نولہ ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ رسی ڈھیلی کرتا چلا جاتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن جو اچھا بننا چاہتا ہے، جو آرزو کرتا ہے مالک میں اس طرح بننا چاہتا ہوں جس طرح تو دیکھنا چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں جو تیری رضا ہے، اس دائرے میں آنا چاہتا ہوں، تو اللہ پھر اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، بلکہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر وہ ایک راستہ تلاش کرتا ہے، ہم کئی راستے کرتے ہیں، اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ جو ہدایت کا طالب ہو، اور ہدایت اتنی اہم ہے کہ ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بہت ساری چیزیں اپنے مانگے ملتی ہیں ہم کو، لیکن یہاں ہم کو روز مانگنا پڑتی ہے، ہدایت روز طلب کرنا پڑتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ وابستہ کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ کم از کم 2 یا 3 رکوع قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول نہ رکھیں۔ کوئی وقت نہیں لگتا، زیادہ 10 منٹ لگیں گے، اور 10-15 منٹ اس کے ضروری مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں جہاں سمجھ نہ آ رہی ہو، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کچھ ارشاد کر دیجئے۔
اس کتاب کو جو تمہارے رب کا پیغام ہے، تمہارے نام تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اس کتاب کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، پھر دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر دکھائی دے گی۔ ورنہ یہ ہے کہ ساری زندگی گزار دی، 60 سال 70 سال 100 سال، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس زندگی کا جو جانوروں کی طرح ہو، جس میں مقصد زندگی متعین نہ ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد نہ ہو، تو اس زندگی، بلکہ اللہ نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ اولئک کالانعام، فرمایا یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ نہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے اگر گمراہ ہیں، چوپائے اگر ان کی زندگی کا ہدف اور مقصد نہیں ہوتا، ان کو فہم و شعور ہی نہیں دیا گیا۔ انسان فہم و شعور رکھنے کے باوجود جب جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے اندھے کنویں میں، تو اس پر غصہ آتا ہے۔ کوئی جانور گر جائے، کوئی نابینا گر جائے کنویں کے اندر، تو اس کو لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں، لیکن کوئی آنکھوں والا گر جائے تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تمہارا خیال کدھر تھا، تمہیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں اور اس کے باوجود تم کنویں میں گر گئے۔ قرآن ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا خوبصورت قرآن کا اسلوب ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تجھے 2 آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ایک جو ہے وہ زبان دی اور 2 ہونٹ دیے، اور فرمایا کہ ہم نے تجھے ہدایت کا چراغ بھی عطا کیا، جبلی اور فطری ہدایت بھی دی۔ لیکن انسان اس کے باوجود جب گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن نابینا اٹھایا جانا اس کا مقدر ہے۔ اللہ ہمیں حشر کے دن بینائی کا جمال عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے۔ تھوڑا سا وقت زندگی کا جو باقی ہے، اللہ اسے سنوارنے کی توفیق دے۔ ماہ سیام کے جو 6 دن باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں، ان ایام کو بھرپور طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے۔ اللہ، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولیوں میں ڈال، آبرو مند زندگی کا جمال عطا کر، کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ اس کتاب کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں شریعت بیضا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ، جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں اللہ سب کی جھولیوں میں ڈال دے، سب کو خیر و رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ، اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونقیں سلامت رکھنا۔ اللہ، اس فیملی کو، مسجد کے ان معماروں کو جنہوں نے شوق فراواں کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہ صرف اس مسجد کو تعمیر کیا بلکہ اس کے نظم و نسق کے لیے جو محبتیں، جو جذبہ فراواں سینے میں رکھتے ہیں، اللہ ان کی ساری مشکلیں اپنے کرم سے دور فرما دے، ان کو ہر خیر، ہر بلائی، ہر رحمت، ہر راحت نصیب فرما دے، آبرو مند زندگی نصیب فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ، تیرے حضور وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا ہے، میرے ملک کی خیر فرما۔ 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت مند حکمران عطا کر دے۔ اللہ، اس دنیا کے فرعونوں سے اس دنیا کو نجات عطا کر دے، اس دنیا کے شدادوں اور ظالموں سے اس دنیا کو نجات عطا کر دے،
اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اور اہل غزہ کی مدد فرما۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی نصرت و اعانت فرما دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل اس امت کا مقسوم فرما دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں کو بار کرم سے خلاصی دے دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں کافور کر دے۔ اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پھیلی ہوئی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کر دے، اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اپنی رحمتوں کا سائبان ہمارے اوپر ذوق گن رکھنا، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں دینا۔ اللہ اپنے پیارے نبی کا پیار نصیب کر دینا۔ اللہ حضور علیہ السلام کی الفت ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ فرمانا، صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنے والا بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔